الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ افکار شیخ مطہری میں معاشرے کی اصالت کے اوپر بحث کر رہے تھے کہ معاشرہ اصیل ہے یا فرد اصیل ہے، اور شہید کا نظریہ یہ تھا کہ فرد اور معاشرہ دونوں حقیقت اور اصالت رکھتے ہیں، یعنی دونوں کا خارج میں وجود ہے۔ فرد کی اصالت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس نظریے کو اختیار کیا، معاشرے کے مقابلے میں فرد کمزور ہے لیکن اپنا استقلال کاملاً نہیں کھوتا، اگرچہ اس کا استعمال افراد وہ اہم جز ہیں کہ جن اجزاء سے مرکب ہو کہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے، لیکن یہ ترکیب ایسی نہیں ہے کہ جس میں اجزاء 100% اپنے وجود کو کھو دیں، بلکہ ایک نسبی طور پہ ضعیف جو ہے وجود ان کا رہتا ہے، اور ایک نوع استقلال انسان اپنے لیے محسوس بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ایک معاشرہ اگر فساد کا شکار ہو جائے تو ادھر افراد کا شکار ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ اگر ہم یہ قائل ہو جائیں کہ فرد کسی قسم کا اختیار، استقلال، آزادی نہیں رکھتا تو پھر کہیں گے چونکہ معاشرہ فاسد تھا اس لیے میں فاسد ہو گیا، لیکن یہ استدلال قرآن کی زبان میں قبول نہیں ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس موقف کے اوپر کہ معاشرہ بھی حقیقت رکھتا ہے، اگرچہ اس کی حقیقت زیادہ روشن، قوی اور مضبوط اور محکم تر ہے فرد کی نسبت، لیکن فرد جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اپنا اختیار بھی رکھتا ہے، استقلال بھی رکھتا ہے، مرضی بھی رکھتا ہے۔ انہوں نے پہلی دلیل قائم کی قرآن کریم کی آیات سے، اور قرآن کریم کی آیات میں انہوں نے 2 آیات سے اس مطلب کے اوپر استفادہ کیا، اور وہ استفادہ پہلی جو آیت تھی ہمارے پاس وہ غالباً سورہ نساء کی آیت ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں فرشتوں کے بارے میں بیان تھا، سورہ نساء آیت نمبر 97، کہ فرشتے پوچھیں گے کہ جنہوں نے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیا کہ تم لوگ کیسے یہاں جہنم میں پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ ضعیف کیے گئے تھے، یعنی ظلم سہتے رہے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تم کیوں ظلم سہتے رہے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا زمین اللہ کی وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے۔ اب اگر فرد کا استقلال ہوتا ہی نہ تو یہ حکم آتا کہ ہجرت کر کے چلے جاتے۔ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ معاشرہ اگر ایک ظلم اور فساد کا شکار ہے، بندہ اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہاں سے چلا جائے، یہ اختیار اسے حاصل ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ معاہدہ آیت نمبر 105، 105 نمبر حدیث آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ ایمان لانے والو اپنے نفوس کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اب معاشرہ گمراہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر فرد استقلال نہ رکھتا ہوتا معاشرے کے مقابلے میں تو یہ حکم دیا جا سکتا تھا کہ معاشرہ گمراہ ہو جائے تب بھی تم ہدایت حاصل کرو؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استدلال قائم کیا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی ضمن میں فطرت کی بحث آ گئی۔ فطرت کا معنی آپ گزشتہ درس میں دیکھ چکے ہیں، یہاں پہ فطرت سے استدلال قائم کرتے ہوئے شہید نے در حقیقت بیان کیا کہ ہر انسان چونکہ فطرت اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں رکھ دی ہے، یا فطرت کے اوپر انسان کو خلق اللہ تعالیٰ نے کی، یعنی جب انسان خلق ہوا تو فطرت کے سانچے میں ڈھلا ہوا اللہ نے خلق کیا، یعنی فطرت لازمی کے طور پہ انسان کے ہمراہ ہے، یعنی انسان جن عناصر سے تشکیل پاتا ہے، انسانی نفس جن عناصر سے تشکیل پایا، جب وہ تشکیل پا چکا تو پھر کس سانچے میں اللہ تعالیٰ نے ڈھال دیا؟ ابتدائی خلقت میں ہی فطرت کے سانچے میں، فطرت کے سٹرکچر کے اندر اسے ڈال دیا، تو پھر وہ فطرت کی بنیاد پہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فطرت کلمہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، حیوانات بھی اپنی ایک خاص طبع میں خلق ہوئے ہیں لیکن اسے طبیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن کی زبان میں، اس لیے ہم نے فطرت کے 2 معنی کیے، عام ہے اور اخص ہے۔ اگر ہم فطرت کا معنی عام کریں، یعنی قرآن کریم کی آیات سے ہٹ کر اگر اس کلمے کا معنی قرار دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، آپ بقیہ کو بھی گھیر سکتے ہیں، لیکن قرآن بالخصوص قرآن کریم میں یہ کلمہ جب استعمال ہوا تو کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟
فقط انسان، آسمانوں کے لیے کلمہ فطرت استعمال اللہ نے نہیں کیا۔ فطرہ لفظ آیا ہے، فاطر السماوات والارض، قرآن کی واضح صریح آیت ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا فاطر بنانے والا ہے، لیکن فطرت لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یا ان فطرت السماء، صحیح کہ آسمان جو ہے وہ چیرا جائے گا، پھٹ جائے گا۔ جب اذا مثلا قرآن کی بالضبط آیت ذہن میں نہیں ہے، لیکن ان فطرہ لفظ استعمال ہوا ہے سما کے لیے۔ ملاحظہ آپ نے کیا ہے اس جگہ پر کہ فطرت مشتقات دیگر مخلوقات کے لیے ہیں، فے فا تا را، یہ کلمہ کے مشتقات تو استعمال ہوئے ہیں، لیکن کلمہ فطرت اپنی اس شکل کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ فطرتن کا مطلب تھا خاص نوعیت کی خلقت۔ یہ کلمہ نہیں دیگران کے لیے استعمال ہوا، یہ فقط انسان کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے قرآن کے دائرے میں مفسرین یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ کلمہ فطرت انسانوں کے ساتھ مختص ہے۔ پھر اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان، مثلا انسان کے علماء اخلاق نے بنیادی اجزاء کیا بیان کیے ہیں، جو آپس میں ترکیب پا جائے تو نفس انسانی بنتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ہم مسلسل پڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے آپ ایک بھی ہٹا دیں گے تو انسان نہیں رہے گا۔ یعنی وہ کیا 4 عناصر ہیں یا 3 عناصر علماء اخلاق کی روشنی میں کہ جن کی ترکیب سے انسان وجود میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آکسیجن ہائیڈروجن کے آپس میں جڑنے سے پانی وجود میں آتا ہے کہ ایک جز بھی ہٹا دیا تو پانی ختم ہو جائے گا، پانی نہیں رہے گا۔ پھر اسی طریقے سے چند اجزاء ہیں انسان کے جن کی ترکیب سے انسان جنم لیتا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی ہٹا دے تو انسان نہیں رہے گا۔ وہ اجزاء ہیں عقل ہے، نمبر 2 شہوت ہے، نمبر 3 غضب ہے، اور بعض شیطنت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ 4 اجزاء آپس میں مل جائیں تو نفس انسانی بن جاتا ہے، اور اس میں عقل حاکم ہو تو انسان ہے، وَإِلَّا حیوان ہے۔ اگر غضب اور شہوت ہٹا دیں پھر فرشتہ ہے، پھر تو انسان نہیں ہے۔ اگر غضب اور شہوت ہٹا دے، جیسے بعض اس کو بڑا ایک کمال سمجھتے ہیں کہ شہوت اور غضب نہ ہو، صرف عقل ہی عقل ہوتی، پھر تو وہ انسان نہ ہوتا، پھر کیا بن جاتا ہے؟ فرشتہ بن جاتا ہے۔ اور اگر عقل ہٹا دے تو کیا بن جاتا ہے؟ حیوان بن جاتا ہے۔ صحیح ہے، ایک بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، شہوت اور غضب ہٹا دیں، ٹھیک ہے بلندی ہے، لیکن اوج بلندی نہیں ہے، انسان اس بلندی سے اوپر ہے۔ اور اگر عقل ہٹا دیں تو انتہائی پستیوں پہ گر جاتا ہے، اور وہ ہے شہوت اور غضب۔ یہی 2 عناصر حیوانوں میں حقیقتاً نظر آتے ہیں۔ ان کو مرکب کریں تو سب سے باکمال مجموعہ خلقت بنتا ہے، جسے کہتے ہیں انسان۔ پھر انسانوں میں بھی کمالات کے مدارج ہیں اپنے، پھر اعلیٰ اوصاف کے اندر اپنے مدارج ہیں۔ مثلا یقین کا ایک مرتبہ نہیں ہے، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین۔ اسی طرح تقویٰ کا ایک مرتبہ نہیں ہے، زہد کا ایک مرتبہ نہیں ہے، توبہ کا ایک مرتبہ نہیں ہے، مراتب در مراتب ہیں۔ تو یہ بحث جدا آپ نے دیکھا کہ انسان کی بنیادی اجزاء یہی ہیں جو علم اخلاق نے بیان کی۔ جب انسان بن گیا، یعنی ڈھل گیا اپنے اجزاء کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت کے سانچے میں اسے رکھا۔ بالفاظ دیگر مخلوط کیا اللہ تعالیٰ نے فطرت کے ساتھ، لیکن وہ انسان کے بنیادی اجزاء کی تشکیل کے ہمراہ ہیں یہ، اور لازمے کے طور پر ہے یہ۔ جس طرح حرارت آگ سے جدا نہیں ہوتی، یہ فطرت ہمارے لیے یا فطرتی امور ہمارے سے وجود سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ادھر قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی جو معلومات ہیں، ابتدائی معلومات یا بندگی جن سے جنم لیتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معلومات انسان کی فطرت کے اندر قرار دی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عبادت کو بجا لانا، بندگی کرنا، عبادت کی طرف مائل ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں فطری ہیں۔ اس لیے ایک بندہ اپنی فطرت کو اگر اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ دیکھے گا کہ وہ بندگی کی طرف مائل ہو رہا ہے، نہ کہ شہوات کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ وہ انسان جو ہے وہ کمال کی طرف آگے جائے گا، یعنی اللہ کے قرب کی کوشش کرے گا، نہ کہ غضب اور شہوت کی طرف بڑھے گا۔ یہ فطرت کے تقاضے ہیں۔ لیکن جب فطرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی، اور یہ اصول مشترک ہیں انسان میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
فجور اور تقوی کیا ہے، فطری طور پہ ہمارے وجود کے اندر ہے۔ لہٰذا دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کہکشاؤں میں انسان کو منتقل کر دیں، اور آپ نوری سال کئی بسر کر کے ایک کہکشاں میں انسان سے جا کے ملاقات کریں، اگر وہ انسان ہوا، اس کی شکل ممکن ہے اوپر نیچے کچھ ہو جائے، اگر وہ انسان ہوا تو اس کے اندر فطری تقاضے مشترک طور پہ پائیں گے، جو اپنے احساسات ہیں آپ کے وجود میں فطری تقاضے، وہی اس کے اندر بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ اور ہمیں یہ زمین کے اوپر ایسا نظر بھی آتا ہے، بالآخر سارے عبادات کر ہی رہے ہیں، کوئی شیطان پرستی کرتا ہے، کوئی بت پرستی کرتا ہے، کوئی انا پرستی کرتا ہے، مختلف پرستشیں موجود ہیں کائنات میں۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر پرستش کا ایک مادہ موجود ہے، وہ جھک جائے اللہ کے سامنے۔ لہٰذا فطرت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ فطرت بقیہ اعتبار سے بھی ایک وسیع ہمارے پاس موضوع ہے۔ قرآن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو استدلال کیا ہے، اس میں ایک آیت کا تذکرہ کیا کہ اگرچہ قرآن کریم میں یعنی ہمارے پاس بالفاظ دیگر دو طرح سے تعبیرات ہیں، نظریات دو ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا کاملاً خالی صفحے کی طرح تھا، جیسا خالی صفحہ ہوتا ہے نا، اس طرح تھا، جو اس پہ تحریر کرنا چاہیں آپ کر لیں گے، اور معاشرہ سب سے مضبوط قلم ہے، معاشرہ زبردستی انسان کی اس صفحے کے اوپر تحریر کر جاتا ہے، اور انسان جو تحریر کیا ہوتا ہے صفحے پہ پھر اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خالی صفحہ اگرچہ ہے، لیکن اس معنی میں نہیں ہے کہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ مثلا قرآن کریم کی اگرچہ یہ آیت ہے کہ سورہ نحل آیت نمبر 78 کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، کسی شے کا علم تمہارے پاس نہیں تھا، وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ سماعت اللہ نے پھر دی، پھر بصارت اللہ نے دی، اور پھر دل دیے کہ سوچو تم اس سے، تاکہ شاید تم شکر گزار ہو سکو۔ یہاں پہ شہید بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو وہ جانتا نہیں تھا، لیکن ادھر تعلیم سے مراد کیا ہے؟ اس کے پاس کسبی تعلیم نہیں تھی، نہ یہ کہ فطرت کے اندر کوئی تعلیم نہیں تھی۔ یہ آیت اس سے ٹکراتی نہیں ہے، اس نظریہ فطرت سے، واضح بات، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ خالی ڈبہ جو اندر رکھنا چاہو رکھ دو، نہیں، یعنی ہاں کسبی طور پہ اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ایک علم کسبی ہے یا نہیں ہمارے پاس؟ لا تعلمون شیئا، صلاحیت تھی تمہارے پاس علم حاصل کرو، لیکن حاصل شدہ ابھی کچھ نہیں تھا۔ لیکن وہ جو فطری علم ہے اس سے یہ آیت ہمارے پاس ٹکراتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آیت ہمارے پاس کسبی علم کے اعتبار سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں اللہ نے اعضاء دیے، تمہیں اللہ نے عقل دی تاکہ تم اس سے کسب کرو۔ کسب کے اعتبار سے تمہارے وجود میں کچھ بھی تحریر نہیں ہے، لیکن تمہارے وجود کی گہرائی میں بعض چیزیں موجود ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں بالقوہ موجود ہے۔ استعداد سیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہمیں دی ہوئی ہے، انسان بننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطری ایک تعلیم ہے۔ بالفاظ دیگر ایک انہوں نے اچھی مثال دی ہے کہ انسان جب متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ ایک پھول کی مانند ہوتا ہے، ایک صفحے کی مانند نہیں ہے۔ مثال آپ تھوڑی سی تبدیل کرتے ہیں، صفحے پہ تو کچھ بھی لکھ کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں نا، لیکن جب ایک پھول ہے، پھول کا بیج اور ایک اور دیگر پھول کا بیج، وہ دونوں الگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بیج کے اعتبار سے کوئی فرق ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن جب وہ زمین کے اندر جاتے ہیں اور وہ زمین پہ جانے کے بعد اگتے ہیں تو ان کے اگنے کا انداز اس کے عین مطابق ہے جو ان کے اندر رکھ دیا گیا یا اس سے باہر ہے؟ عین مطابق ہے۔ اس لیے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو ناشپاتی تھی، یہ تو مالٹا تھا، یہ تو پتے دینے والا کوئی درخت ہے، یہ تو فلاں تھا، اس سے پہلے نہیں پتہ لگے گا۔ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی تعلیم اس طرح اللہ نے رکھ دی ہے کہ جو اسے ایک طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ ہاں وہ اپنے اس راہ سے انحراف کرے تو ایک الگ چیز ہے، وَإِلَّا جس طرح سے پودا ہے اسے اللہ تعالیٰ نشو و نما دیتا ہے اور جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں چیزیں،
وہ خزانے اللہ نے ہمارے وجود کے اندر پنہا کیے ہیں۔ اگر ہم اس کو گناہوں کے ایک حجاب سے ہٹا دیں اور راہ کو مستقیم رکھیں، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، تو وہ چیز باہر آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی۔ یہ جو اندر کی چیز ہے، اس رنگ اور ڈھنگ کو فطرت سے تعبیر کرتے، اس لیے انہوں نے یہ مثال بھی دی کہ یہاں پہ فرق جو ہے ظاہراً آپ کو پتوں کے اعتبار سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک اپنی ایک خاص نوعیت کی استعداد رکھتا ہے۔ سب رنگ کے ہی پتے ہیں، وہی لکڑی ہے، اس اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ درختوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، پتے سبز ہی ہوتے ہیں نا ان کے، بالفرض ہم ابھی مشترک چیزیں ظاہری لے لیں، لیکن ہر ایک کی اپنی استعداد الگ ہے یا نہیں؟ ایک درخت کے اندر کی استعداد ہے کہ ناشپاتی اس سے نکلے، ایک درخت کی استعداد ہے اس سے مالٹے نکلیں، ایک درخت کی استعداد ہے اس سے مثلا کوئی کڑوی چیز نکلے، ہر ایک کی استعداد نوعی الگ ہے۔ اسی طرح سے انسان ہے کہ ظاہری جسم کے اعتبار سے آپ کو محسوس ہوگا کہ جانور اور انسان کے جسم میں کوئی بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے سارے کے سارے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں میڈیکل میں جانوروں کے اوپر، پھر انسانوں کی طرف آتے ہیں، لیکن انسان اپنی استعداد اور اپنے باطن اور وجود کے اعتبار سے جدا ہے۔ اس لیے آپ بندر کو جتنے بھی ٹائی شائی پہنا دیں، اس کے اوپر اینک لگا دیں، وہ حرکتیں اس کی بندر والی ہوں گی، صحیح ہے، وہ یس سر کے سلوٹ مارے جو بھی کر لے، لیکن ہے کیا؟ بندر ہی، صحیح ہے۔ آپ بچے کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں تو تبدیل نہیں ہو سکتا اس سے، کیونکہ دونوں کی استعداد جدا جدا ہیں۔ بندر ہے، اس نے چھلانگیں مارنی ہے، اس لیے جو بچے زیادہ چھلانگیں مارتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی مانند ہو گیا۔ مانند کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے، لیکن استعداد ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق اس دنیا کے اندر نشو نما پا رہا ہے۔ ہر شے اسی طریقے سے ہے۔ ظاہراً اجسام کے اعتبار سے بہت گہرا فرق آپ کو نہ دکھائی دے، درختوں کی انواع میں بہت گہرا ممکن ہے اجسام کے اعتبار سے فرق دکھائی نہ دے، گھاس پھوس یا نباتات جو ہیں اس میں آپ کو فرق دکھائی نہ دے، پتھروں کے اعتبار سے دکھائی نہ دے، لیکن ہر نوع کی استعداد اپنی جدا ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے جو انسانوں کا مجموعہ بنتا ہے، اگر آپ انسانوں کے مجموعے میں ظاہری جسم کے خد و خال کو دیکھ کے شباہتیں تلاش کریں گے تو آپ کو تو بہت ساری چیزوں میں شباہتیں نظر آئیں گی، پھر اشتباہ ہی کریں گے۔ جیسے اس وقت انگریز یہی اشتباہ کرتا ہے، وہ حس کے مرحلے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بھی دنیا میں حس کے مرحلے میں زندگی بسر کرتا ہے اسے حیوان کہتے ہیں۔ جو عقل کے مرحلے پہ زندگی بسر کرے حس کے ہوتے ہوئے، وہ انسان کہلاتا ہے۔ لہٰذا انہیں اس لیے وہ سارے کے سارے ایک جیسی نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ آئیں، اب انسانوں کا مجموعہ آپ بناتے ہیں، ظاہری طور پہ اجسام میں کوئی بہت بڑا فرق آپ کو نہ دکھائی دے، یہ اجسام ایک جیسے انسانوں کا مجموعہ بن جائے، انسان کی جو نشو نما ہے وہ اپنی ایک خاص استعداد کی صورت میں ہے یا نہیں؟ یہ جو انسان کے اندر خداداد استعداد موجود ہیں، یہ جو انسان کے وجود میں خلقت کے اندر ہی استعداد اللہ نے رکھ دی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس استعداد کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ اس کی طرف آگے بڑھے گا، اس کو چاہے گا۔ اب ان استعداد کے اوپر اگر کوئی پردہ ڈال دے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لہٰذا وہ پھر اس مثالوں کو بیان کر کے اسے ذکر کرتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس عقل جو ہے، استعداد عقل فعلاً ہوتی ہے، یعنی عقل کی طاقت اور استعداد موجود ہے، اور ارادہ ہے، قوت ہے، اس کے پاس یہ قوت موجود ہے کہ وہ معاشرے کے اندر مختلف عوامل کے سامنے استقامت دکھا سکے۔ استقامت کا اس کے اندر مادہ موجود ہے، نہ یہ کہ خاندان کے سامنے گر جائے، معاشرے کے سامنے گر جائے، نہیں سٹینڈ لے سکتا ہے انسان۔ لہذا یہ انسان کے وجود کے اندر عقلی استعداد فعلاً اور عملاً موجود ہے، لیکن اس کو بروئے کار لا کے جو صورت اختیار کرنی ہے بالقوہ ہے۔ بالقوہ بالفعل اصطلاح ہے اصل میں۔ بالفعل سے کہتے ہیں جو عملی حاصل شدہ شے ہے آپ کے پاس جو عملی حاصل شدہ حالت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بالفعل۔ اور ایک شے ہے کہ جس کی قوت تو ہے آپ کے پاس لیکن وہ عملاً ابھی اختیار نہیں ہوئی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بالقوہ۔ مثلاً ہم سب میں مجتہد بننے کی اللہ نے صلاحیت قوت کے طور پہ دی ہے یا نہیں؟ لیکن عملاً کیا ہیں؟ پاکستان میں تو بہت ہیں مجتہدین، لیکن عملاً مقلد ہیں ہم،
صحیح ہے، تقلید کر رہے ہیں. عملاً کیا ہے ابھی، یعنی بالفعل کیا ہے، مقلد، لیکن قوت کے اعتبار سے مجتہد بھی ہے. یا اس طرح سے کہہ لیں کہ قوت، اگر اللہ نے یہ قوت دی ہے، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کے صحابی یا ناصر بنے، لیکن فعلاً ناصر ہیں، ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے. اسی طرح اور بہت ساری استعداد ہے. ہمیں قرآن حفظ کرنے کی قوت اللہ نے دی ہے یا نہیں؟ سب کو اللہ نے قوت دی ہے، لیکن عملاً حفظ ہے یا نہیں فعلاً نہیں ہے. اس لیے بالفعل اور بالقوہ اس سے تعبیر ہے. قوت سے مراد ہے یہ جو پنہا ہمارے اندر قوتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ان قوتوں کو عملی کرنا ہے، ہم نے اسے ظاہر کرنا ہے. ہر انسان ہر صلاحیت جو اللہ نے اس کے اندر قوتیں رکھی ہیں وہ اجاگر کر سکتا ہے. سستی ہے، غفلت ہے، آرام طلبی ہے، ہمت کا ہار جانا ہے، ارادہ اور عزم کا توڑ دینا ہے، یہ شکست دے دیتی ہیں انسان کو. وَإِلَّا اگر انسان ارادہ اور قوت کو استمراری طور پہ انجام دے اور استقامت سے ڈٹا رہے، وہ قوت کو اجاگر کر لے گا. یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو قوتوں کا ایک خزانہ ہوتا ہے. اس خزانے کو اگر زحمت، محنت، ارادے کی قوت کے ساتھ عملی میدان میں لے آئے، مسلسل محنت کر کر کے، تو اس کا وہی قیمت بنتی ہے. یعنی انسان کی قیمت قوت کے اوپر بنتی ہے یا انسان کی قیمت جو عملاً اس نے بالفعل اختیار کر لیا ہے اس کے اوپر بنتی ہے؟ جو بالفعل وہ اختیار کی ہے وہ اس کا تعارف ہے. وَإِلَّا قوت کے اعتبار سے ہم سارے ہی مشترک ہیں اس حوالے سے کہ بہت قوتیں اللہ نے دی ہیں. یہاں پہ شہید فطرت کے اعتبار سے بات بیان کرتے ہیں کہ استعداد عقلی بالفعل ہے ہمارے پاس. استعداد عقل کو استعمال کرنے کی قوت کیا ہے، وہ عملاً فعلاً موجود ہے، صرف قوت نہیں ہے. وہ بالفعل ہے کہ ہر انسان عقل کو استعمال کر سکتا ہے، عقل کی طاقت رکھتا ہے. لیکن عقل کو بروئے کار لا کے، عقل کو استعمال کر کے، اب اس نے جو رخ اختیار کرنا ہے اپنے نفس کے اندر، جو صورت اس کے نفس نے ڈھالنی ہے جس کے اوپر، یا جس مرحلے کے اوپر پہنچنا ہے اس کی روح نے، وہ قوت میں ہے یا فعل میں ہے، یا بالفعل ہے یا بالقوہ ہے؟ وہ جب عقل کو بروئے کار لائے گا تو تب بھی وہ صورت بنے گی، وَإِلَّا تو نہیں بنے گی. یعنی ذہین ہونا اور عاقل ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ذہین ہونا کیا ہے؟ وہ ایک شے کو سمجھ رہا ہے یا حفظ کر لیتا ہے. عاقل ہونا کیا ہے؟ عقل کا بروئے کار لا کے وہ ایک نتیجہ اخذ کرے یا اس کے مطابق کلیات کا ادراک کرتے ہوئے نفع نقصان اس کی پہچان کرے. لہٰذا عقل کے اعتبار سے اللہ نے انسانوں کو قوت دے دی ہے کہ اسے استعمال میں لائیں. ہاں حفظ کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے فرق پڑ جائے گا، توجہ جانے نہ جانے کے اعتبار سے ممکن ہے فرق ہو جائے. اس لیے آپ قرآن اٹھائیں، کہیں پہ بھی ذہانت کا تذکرہ نہیں ہے، ذہین کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے. ذکاوت لفظ نہیں آیا قرآن میں. قرآن کریم میں مضبوط حافظے کا تذکرہ نہیں قرآن نے بیان کیا. صحیح. ہاں قرآن یہ بیان کہ بھول سکتا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم اس طرح سے آپ کو پڑھائیں گے کہ اصلاً وہ پھر آپ سے بھولے گا نہیں، جائے گا نہیں. لیکن قوی حافظہ اور اس کی بنیاد پہ امتیاز دینا یہ نہیں ہے. لیکن آپ قرآن میں دیکھیں اولو الالباب کا تذکرہ ہے یا نہیں، اولو النہا، وہی اہل عقل والے، تذکرہ ہے یا نہیں، یتفکرون، یعقلون، اس کا تذکرہ بار بار قرآن نے کیا ہے، کیونکہ یہ مشترک فطری ایک صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری خلقت کے اندر رکھ دی. اس لیے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ استعداد، فعلیت اس کے اندر جو اختیار کرتی ہے، یعنی یہ فطرت انسان کو رشد دیتی ہے، کمال کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ جو صلاحیتیں ہیں، عقل کی صلاحیت کو استعمال کرنا، عقل سے تو انسان بنا، عقل کی استعداد کو استعمال کرنا شروع کر دے، یہ اللہ تعالیٰ نے عملاً انسان کے اندر اجاگر کیا ہے. یہ ساری چیزیں فطرت سے تعبیر ہے. بالفاظ دیگر معاشرے کے اندر انسان جب آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں ہوتا، وہ ایک فطرت انسانی خداداد، اللہ کی طرف سے خداداد ایک فطرت انسانی کو رکھتا ہے، اور اس کے جب وہ ترکیب میں آیا تو اس کے اندر اس فطرت کے تقاضے موجود تھے. اس وجہ سے چونکہ یہ فطرت اس کی خلقت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس لیے آپ ملاحظہ کریں گے کہ انسان ظلم کو قبول نہیں کرتا، کہیں پہ بھی چلے جائیں، کیونکہ ظلم کیا ہے؟ فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے. اسی طرح سے عدل کو انسان قبول کرتا ہے. کیوں؟ عدل کیا ہے؟ فطرت کے تقاضوں کے عین
مطابق ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ترکیب حقیقی آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت ایک عامل ہے انسان کے وجود میں، کہ جب ترکیب انسان نے پا لیا تو وہ اپنے اندر ایک وجود کے اندر فطرت کا احساس کرتا ہے کہ معاشرہ اگر ایک بات کہے اور وہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق نہ ہو تو انسان اپنے وجود میں اس کی خلاف ورزی کا مادہ ابھرتا دیکھتا ہے، اور وہ استقامت کر سکتا ہے اس غلط چیز کی یا اس ظلم و ستم کی یا جو اس کی فطری تقاضے اس سے ایک تقاضا کرتے ہیں۔ یہ جو فطری تقاضا ہے یہ فرد کے استقلال کو بیان کرتا ہے۔ یہ فطری تقاضا کیا ہے؟ فرد کے استقلال کو بیان کرتا ہے۔ اس جگہ پہ ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے روایت شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوئی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرت، صحیح سند روایات ہیں یہ، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ ہے فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور حتی ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، جو اس کے والدین ہیں وہ اس کو یہودی، نصارہ، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، وإلا اگر وہ فطرت کے اوپر قائم رہے تو اسلام کی طرف وہ راغب رہے گا۔ اس لیے تبلیغات میں بہترین طریقہ کار ہم نے کیا قرار دیا تھا؟ فطری تقاضوں کو ابھارنے کا طریقہ کار، یعنی ان کو اگر عقلی دلائل جا کے دیں گے تو ممکن ہے اس میں الجھ کے رہ جائیں، لیکن اگر آپ فطری تقاضے ان کے اندر ابھاریں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کئی گنا تیزی سے اللہ کی طرف بڑھیں گے، کئی گنا تیزی سے۔ جیسے دعائیں یہی کرتی ہیں، دعائیں گناہوں کے حجاب کو ہٹاتی ہیں، توبہ کراتی ہیں، اندر ایک ربط انسان پانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جو دعاؤں کے مطالب کے اوپر غور کرے، اب ایک بندہ دعاؤں میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، یا ایک بندہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں وہ اپنے ذہنوں میں گم ہے یا اپنے غموں میں کھویا ہوا ہے، تو اس کے اندر تو حجاب ہی نہیں کاٹ سکا، اسے دعا نے کیا فائدہ دے کہ میں نے تو اتنی دفعہ دعائیں پڑھی ہیں، اندر اس کے اعتقاد ہے ہی نہیں، یقین ہے ہی نہیں ایک، تو وہ کیا زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہے۔ لہٰذا فطرت دبتی کس سے ہے؟ حجاب چڑھ جاتے ہیں۔ حجاب ظلمانی ہے گناہ، حجاب نورانی ہے استعداد کا نہ ہونا۔ بعض چیزیں ان کی استعداد، مثلا بھی ایک شخص چاہتا ہے کہ میں 30 کلومیٹر تیز بھاگوں، اب بالقوہ تو موجود ہے لیکن ابھی اس کے اندر صلاحیت ہے عملاً نہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ حجاب نورانی ہے۔ یہ حجاب نورانی یعنی اگر وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے تو پا لے گا اسے۔ تو ایک دفعہ حجاب نورانی بنتے ہیں انسانی، مناجات شعبانیہ میں تعبیر استعمال ہوئی ہیں، اور ایک دفعہ حجاب ظلمانی ہے۔ حجاب ظلمانی یہی گناہ ہے، گناہ کو چڑھاتے رہے فطرت کے اوپر تو وہ ایک وقت تاریکی میں پڑی رہ جائے گی فطرت۔ تو ادھر ضروری کیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے کنارہ کش ہو۔ اس لیے اخلاقی تعلیمات آپ تھوڑی دیں گے، افراد ابھر آئیں گے۔ ابھی جتنے بھی ممالک، غربی ممالک ہیں، استعماری حکومتیں جہاں پر قائم ہیں، وہ وہاں پہ مسلمانوں کی حقیقی تصویر کشی کرتے ہی نہیں ہیں، وإلا وہ اپنی حکومتوں کے خلاف نکل آئیں۔ کس قدر ظلم و ستم، وہاں پہ تو وہ ایک لہجہ نہ رکنے دیں، پروپیگنڈا منفی کرتے ہیں، کیونکہ اس سے فطری عناصر جو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی تعلیمات کی صورت میں رکھے ہیں، بندگی کی صورت میں رکھے ہیں، وہ ابھر آئیں گے۔ اسی طریقے سے ابھی جو سیکولرزم جو پھیل رہا ہے یا مٹیریلزم پھیل رہا ہے اس دنیا میں، مادہ پرستی کی طرف لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے، وہ پروپیگنڈا سے زیادہ ہے۔ مثلا چند شبہات ابھاریں گے، شبہات ایک حجاب بن جائے گا، آپ وہ شبہ ہٹا دیں، بندہ مطمئن ہو کے دیکھیں کس تیزی سے اللہ کی طرف بڑھے گا۔ تو پوری دنیا میں شبہات انہوں نے، خصوصاً شبہات کو ابھارنے میں سب سے بڑا جو کردار ادا ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں اور میڈیا ہے۔ میڈیا یہ کام کر رہا ہے، فلمیں بنائی جاتی ہیں، ڈرامے بنائے جاتے ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، کلپس بناتے ہیں، ناول لکھے جا رہے ہیں، بڑی بڑی نظمیں لکھی جا رہی ہیں، ہیروز بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ اتنی بہترین اس میں تصویر کشی کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان اس کو مسلسل ملاحظہ کرتا رہے تو وہ اس کے وجود کے اندر پوری چھاپ پڑ جاتی ہے، اور وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا حجاب چڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ یہ والی گفتگو فطرت کے ضمن میں ہماری ہوتی رہے گی، اور انہوں نے اس ایک ٹاپک ابھارا ہے مسخ فطرت۔ ہم ابھی اس میں نہیں وارد ہوتے تاکہ اس کا دوسرا حصہ ملاحظہ کر سکیں، اور وہ ہے ناسیونالزم۔ ناسیونالزم فارسی لفظ ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں نیشنلزم۔
شہید نے جو فطرت کا نظریہ بیان کیا، اس کے مد مقابل کیا نظریہ ہے؟ نیشنلزم کا نظریہ ہے۔ نیشنلزم یا ملت گرائی بھی فارسی میں سے کہتے ہیں، آپ ملت گرائی کہہ لیں، کیونکہ نیشنلزم وہی نیشنلزم کو جب فارسی میں ڈھالیں گے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، وہ نیشنلزم بن جاتا ہے۔ آپ اسے اگر نیشنلزم قرار دیتے ہوئے فارسی میں ملت گرائی کہہ دیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ملت گرائی کیا ہے اور فطرت سے اس کا کیسے ٹکراؤ ہے؟ یہاں پہ اب ہمارا جھگڑا انہی دو کے درمیان چلتا رہے گا۔ فطرت کو ایک حد تک آپ جان گئے، وہ غور و فکر کریں، شہید کی اپنی باقاعدہ کتاب ہے فطرت، لیکن اس میں بھی غربی مفکرین سے ہی وہ مناقشہ اور ان کی بحث مباحثہ ہے۔ فطرت کو خالصتاً اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ابھی موجودہ جو مفسرین کی کتابیں ہیں اس کی طرف رجوع کریں، لیکن اس موضوع کا پیچھا نہ چھوڑیں، مسلسل اس کے پیچھے رہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو اپنے وجود کے اندر آہستہ آہستہ پا لیں گے۔ فطرت کے نظریے کے تحت ایک اور یہاں پہ بات آتی ہے کہ جب ایک افراد کے درمیان مشترک اصول ہیں، ہم نے فطرت کا ایک اور نام کیا قرار دیا تھا جو شہید کی زبانی؟ اصول مشترک۔ اصول مشترک ہیں، ہم اختلافی اصول کی نفی نہیں کرتے، وہ بھی اپنی جگہ ہیں۔ اصول مشترک وہ فطرت سے تعبیر ہے، اس لیے ہر جگہ فطرت ایک ہی دکھائی دے گی۔ یہاں پہ آئیں غور کریں، یا ہم نے ایک اور نام بھی اس کے لیے رکھا تھا، وہ کیا تھا؟ انسانیت۔ صحیح ہے، انسان کے اندر جو انسانیت وہی عین فطرت ہے۔ انسان کے اندر جو فطرت ہے اور اصول مشترک ہیں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، معاشرہ کس سے تشکیل پاتا ہے؟ افراد سے، اور افراد کے اجزاء سے جب مل کے تشکیل پاتا ہے حقیقتاً ایک وجود جنم لیتا ہے یا نہیں؟ ایک حقیقتاً وجود جنم لیتا ہے۔ یہ جو روح جمعی ہے، شہید اس جامع کے لیے لفظ انہوں نے بار بار استعمال کیا، روح جمعی، یعنی وہ ایک روح رکھتا ہے معاشرہ۔ جیسے یہاں پہ ہم مل کے بیٹھے ہیں اور ایک معاشرے کو جنم دیتے ہیں تو یہ معاشرہ بھی کیا ہے؟ ایک روح کا مالک ہے۔ اگرچہ تصور آسان نہیں ہے کہ میری روح کے علاوہ ایک اجتماعی روح بھی ہے، اور اس اجتماعی روح میں اس کے وجود میں میرا بھی ایک حصہ ہے۔ ایک تھوڑا تعجب آور بات بنتی ہے، انشاءاللہ آیت اللہ مصباح یزدی کا نظریہ پڑھیں گے تو پھر ہمارے پاس دونوں طرح کے نظریات کو کمپیریزن اور مقایسہ کرنے کا موقع فراہم ہو جائے گا، کیونکہ آیت اللہ مصباح یزدی اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے مقابلے میں وجود جو ہے وہ فقط فرد کا ہے، اعتباری ہے، لیکن انہوں نے کیا تشریح کیا اسے ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ نظریات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی زد نہیں آتی، یہ اپنی جگہ قائم دائم ہیں، جو شہید نتائج لے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہیں، کیونکہ ایک اشکال آغا مصباح پہ یہ کیا گیا کہ شہید مطہری نے جو نتائج لیے ہیں وہ تو قرآنی آیات سے نتائج لیے ہیں، تو انہوں نے پھر اس میں بحث کی کہ وہ جو نتائج لے رہے ہیں وہ میں جو نظریہ بیان کر رہا ہوں اس سے بھی وہ نتائج نکلتے ہیں، تو وہ ہم اگلے مرحلے میں دیکھیں گے۔ ابھی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کو ہی ملاحظہ کریں۔ اب وہ شہید یہاں سے یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک روح جمعی جنم لیتی ہے، اس روح جمعی کی بھی ایک فطرت ہوگی یا نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ معاشرے بھی فطرت کے اوپر خلق کیے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ معاشرے بھی فطرت، جس طرح سے ایک درخت ہے اگتا ہے تو درخت کے اندر جو صلاحیت اور استعداد ہے، پنہا صلاحیت اور استعداد، وہی آشکار ہوتی ہے، تو معاشرے کی روح کے اندر کی جو فطرت ہے وہ بھی اسے ایک طرف لے کے جا رہی ہے، اور معاشرے اس بندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں سے وہ مہدویت کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو عالمی حکومت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا کھانوں کی ڈشیں بدل جائیں گی؟ کیا بلڈنگوں کے انداز بدل جائیں گے؟ روڈیں سونے کی بن جائیں گی؟ اصل چیز ہوگی کہ معاشرے اپنی فطرت کے مطابق ارتقاء شروع کر دیں گے، سفر کرنا شروع کر دیں گے، اپنے فطری تقاضوں کے مطابق جینا شروع کر دیں گے۔ ابھی فطرت کی دنیا سے ہٹ گئے ہیں وہ اپنے، صحیح ہے، دبائی ہوئی ہے فطرت، ان کے حجاب پڑے ہوئے ہیں فطرت پہ۔ امام زمان علیہ السلام کے دور میں ایک عالمی سطح پہ وہ جو مشترک نقطہ پایا جاتا ہے، وہ مشترک نقطہ تقاضا امام سے کرے گا کہ ایک حکومت کو قائم کریں۔ وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ ملت، وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح رہیں گے، یعنی پٹھان پنجابی کے نام رہیں گے اپنی جگہ پہ، سندھی بلوچی بھی رہے گا، افغانی ایرانی بھی رہے گا، لیکن یہ ملیتیں جو ہیں یہ فطرت کے اوپر حاکم نہیں بنیں گی، یہ فطرت کی ظاہر میں، یعنی وہ جو پہچان لے تعارفو، صحیح ہے،
کہ قبائل اور شعوب میں جو تقسیم کیا لتعارفوا، وہ اپنی جگہ پہ ضابطہ قرآن کا رہے گا، لیکن وہ ظاہری ایک ضابطہ ہے۔ وہ جو باطنی ارتقاء ہے، وہ جو باطنی سفر ہے، وہ جو باطنی کمال ہے، وہ ایک تقاضا کرے گا کہ عالمی سطح کے اوپر حکومت کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ راہ اگر ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کی ہموار کرنی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا راہ ہموار کرنے کا یہ طریقہ ہے مسجد خالی زادہ بنانا شروع کر دیں، یونیورسٹیز بنانا شروع کر دیں، یا غربت ختم کرنا شروع کر دیں؟ کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ یا فطرت کے عناصر کو اجاگر کرنا شروع کر دیں؟ آپ کہیں گے کہ فطرت کے عناصر کو اجاگر کرو، وہ امیر ہے یا غریب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میری جتنی استطاعت ہے میں اس کے مطابق اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ شخص فزکس پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا اس کا مجھے علم نہیں ہے، ممکن ہے کہ نہ پڑھ پائے، بچے کو زبردستی ڈاکٹر نہیں پکڑ کے بنایا جا سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کے فطری تقاضے سب کے اندر مشترک ہیں، وہ ابھارنا ہمارا کام ہے۔ اس لیے معاشرے الگ الگ انسانوں کی صلاحیتیں جو ہیں انہی کی بنیاد پہ وجود میں آئے ہوئے ہیں، وإلا تو معاشرہ تشکیل نہ پائے، سارے ڈاکٹر بن جائیں، سارے مجتہد بن جائیں، سارے کے سارے پروفیسر بن جائیں، سارے انجینئر بن جائیں تو معاشرہ ہی نہیں چلے گا۔ لہٰذا وہ تقسیم اپنی جگہ پہ وہ جاری رہے گی، لیکن ان کے اندر جو اصول مشترک ہیں، انبیاء اور رسل علیہم السلام، ان کا وظیفہ بعثت کیا تھا کہ وہ آ کے فطرت کے عناصر کو ابھارتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یونیورسٹی بنا کے فطری تقاضے نہیں ابھارے، انہوں نے اکیڈمیاں کھول کے فطری تقاضے نہیں ابھارے، انہوں نے پیسہ دکھا کے لوگوں کو اور ان کی غربت کی مشکلات کو دور کر کے فطری عناصر نہیں ابھارے، انہوں نے اللہ کی تعلیمات اس طرح سے پیش کی ہیں کہ وہ جس کے کانوں میں پڑھیں اس کے اندر وہ حجاب ختم ہوتے ہیں اور فطرت کے تقاضے اجاگر ہوتے ہیں۔ اور یہی ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے، علماء پیروئے انبیاء و رسول علیہ السلام ہیں، کار انبیاء، جو انبیاء کا کام تھا وہ علماء کا کام ہے۔ امت کے اندر علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ صرف فقط یونیورسٹیز اور فقط انہوں نے روڈیں بنائی، رفاہی ادارے کھولے، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، کوئی نفی نہیں اس کی کرتا، لیکن اصل وظیفہ ان کا کیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا۔ اس لیے فطرت جمعی اس کا ایک نظریہ شہید مطہری نے پیش کیا، اس کے مقابلے میں مخالف نظریہ کیا ہے، اس کے اوپر آج گفتگو کرنا مقصود تھی، لیکن چونکہ شہید نے فطرت کے موضوع کو 2-3 حصوں میں بیان کیا اس لیے وہ تھوڑی متاخر ہو گئی، لیکن وہ ہمارے آج کے دور میں بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت زیادہ، اور وہ ہے نیشنلزم۔ نیشنلزم، نیشنلزم یا ملت گرائی جس کا عنوان ہے، یہ 18ویں صدی کے اختتام کے اوپر جنم لیا۔ فرانسیسی کلمہ ہے نیشنلزم، اور ہٹلر نے اس کو خوب ابھارا۔ یہ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، بالخصوص دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم بھی انہی شعار اور نعروں کے اوپر تھی، اور بالخصوص دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے اس کے اوپر بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اس کے معنی وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ ہٹلر کے دور میں جا کے دیکھیں تو ایک خاص تفکر پایا جائے گا، وہ خاص تفکر یہ تھا کہ ہر علاقے میں ایک قوم بستی ہے، اور اس قوم کے جو حوادث اس قوم کے اندر جنم لیتے ہیں، جو بڑے بڑے حادثات جنم لیتے ہیں، ان حادثات سے ان کی اس قوم کی اپنی ایک روح جمعی، ایک روح اجتماعی جنم لیتی ہے، اور وہ روح اجتماعی اپنی ملت کے عنوان سے، قومیت کے عنوان سے، فرہنگ اور ثقافت اور کلچر کے عنوان سے وہ ایک بقیہ قوموں سے جدا ہے، یعنی ہر قوم ایک دوسری قوم سے جدا ہے۔ فطرت آ کے کہتی ہے اصول مشترک، نیشنلزم کا نظریہ آ کے کہتا ہے اصول مختلف، کوئی اصول مشترک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں روح کی اساس اور بنیاد ہر ملت کی ایک روح ہے اپنی، ہر ملت کی، ہر قوم کی اپنی ایک نفس اور روح موجود ہے، اور اس روح کے اپنے تقاضے ہیں، اس روح کے اندر کے جو تقاضے ہیں وہ فطرت نامی کسی چیز نے نہیں پور کیے ہوئے ہیں۔ اس روح کے تقاضے کیسے بنے ہیں؟ وہ جو اس کے اندر حوادث پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا اگر کسی جگہ پہ دوسرے قوم نے آ کے حملہ کر دیا تو اس قوم نے حملہ کرنے کے بعد جو اس علاقے کے افراد ہیں ان کے اندر ظلم و ستم خوب ہوا ہے، انہوں نے غربت کو دیکھا ہے، سختی کو دیکھا ہے، تو اس سے اس علاقے والے یعنی اس قوم کے اندر ایک خاص قسم کی روح جنم لے گی جو یہ احساس کرے گی، مثلا آزادی کا تصور احساس کرے گی، ظلم کے خاتمے کا تصور احساس کرے گی، وَإِلَّا کوئی ظلم نامی چیز نہیں ہے۔ اگر ان کے اوپر یہ حادثہ نہ ہوتا وہ ظلم کا انکار ہی نہ کرتے۔
اب یہ ایک قوم ہوگی، دوسری قوم ہے ادھر حادثات دیگر جنم لیے، ادھر غربت کی کہانی تھی۔ تیسری جگہ اگر آپ آ جائیں حادثات، ادھر کوئی وبا پھیل گئی تھی۔ ہر جگہ پہ ایک قوم اپنے ہی مسائل کی بنیاد پہ ایک روح کو جنم دیتی ہے، اور اس روح کا تشخص ہے، اس روح کا اپنا وجود ہے دیگر قوموں سے جدا۔ اگر آپ قومی تشخصات کو ختم کر دیں، یعنی کلچر کو ختم کر دیں، زبان کو ختم کر دیں، اپنے وجود اور استقلال کو ختم کر دیں، تو دوسری جو قوم ہے اس کی روح آ کے آپ کی اس خالی جگہ کو پر کر دے گی، اور آپ تابع آ جائیں گے اس قوم کے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر گاؤں کو، ہر ریاست کو، ہر علاقے کو خود اپنی حفاظت کرنی ہے۔ وہ اپنے ہی کلچر کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے رنگ ڈھنگ کی حفاظت کریں گے، اور جو ان کے وجود میں تقاضے ہیں، وہ تقاضے کس نے برپا کیے؟ جو ادھر حوادث برپا ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنے حوادث کے برپا ہونے کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر تقاضے ابھرے ہوئے ان تقاضوں کو ترک کر دیں، تو اس سے وہ قوم پوری کی پوری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ تقاضے ترک نہیں کرنے۔ مثلا اگر کسی جگہ پہ تقاضا یہ ہے کہ حملہ کرو، وہ حملہ کرتی رہے گی۔ ایک اور جگہ پہ تقاضا ہے کہ تم فلاں کام کرو، فلاں کام کرتا رہے گا۔ اس جو میں آپ کے سامنے تبیین کر رہا ہوں، اس نظریے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتحاد نکلے گا یا جنگیں نکلیں گی؟ اختلاف نکلے گا یا الفت اور محبت ابھرے گی؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے افغانی ایک قوم ہے، اس افغانی قوم نے اپنے فرہنگ، اپنے کلچر، اپنی زبان، اپنی ثقافت اور جو مسائل ان کی قوم کے اندر ہیں، اس نے جو تقاضا برپا کر دیا، اس تقاضے کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ ایرانی ایک قوم ہے، پاکستانی ایک قوم ہے، اور ہر قوم اپنی ہی حفاظت کے لیے ہر کام کر گزرے گی، وَإِلَّا اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ ابتدائی نیشنلزم کا نظریہ تھا۔ بعد میں اس نے شکلیں تبدیل کی، یعنی اب اتنے معنی تبدیل کر چکے ہیں کہ آپ ایک تعریف اس کی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ لکھیں، خود یہ تحقیق کریں آپ نیشنلزم کیا ہے۔ انگلش میں بہت سارے آرٹیکل ہیں، فارسی میں بہت بہترین آرٹیکل ہیں، اور بنیادی اس کے نظریات میں 3 چیزوں کا سب سے زیادہ، یعنی آپ 3 عناصر کہہ سکتے ہیں۔ نیشنلزم اس کے بنیادی کتنے عناصر ہیں؟ 3۔ پہلا یہ ہے کہ ملت کو آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ملت کو استقلال حاصل ہونا چاہیے، کسی کے ماتحت نہ ہو۔ نمبر 3، ملت کو حاکمیت حاصل ہونی چاہیے، وہ اپنی حکومت خود کرے۔ دوبارہ میں بیان کر دوں، نیشنلزم اس کی ابتدائی جو نظریہ تھا، اس نظریے کی اساس کیا ہے؟ پہلی چیز، ملت کو آزادی ہونی چاہیے، ہر ایک کی اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنا فرہنگ، وہ اسے ظاہر کرے۔ نمبر 2، ملت کو استقلال ہونا چاہیے، کوئی اس کے اوپر آ کے قانون حاکم نہ کرے، کوئی اس کے اوپر آ کے اپنی بات کو نہ ڈالے، وہ مستقل ہے، خود سوچ سکتا ہے، خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسرا کون ہوتا ہے کہ جو اسے آ کے کچھ کہے؟ تیسرا ہے ملت کو حاکم بننا چاہیے، وہ خود اپنے اوپر حکومت کرے، دوسرے کی حکومت کو قبول نہ کرے۔ بس پہلا کیا ہو گیا؟ ملت کی آزادی۔ دوسرا کیا ہو گیا؟ ملت کی استقلال ملت کا۔ نمبر 3، ملت کی حاکمیت۔ یہ آپ آرٹیکل بقیہ پڑھیں، شیخ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بہت تفصیلی اس نظریے کے اوپر ڈسکس نہیں کیا، اجمالی لیکن ٹو دا پوائنٹ ذکر کیے۔ وہ سب کام کی باتیں شہید نے ذکر کر دی، حتیٰ کہ یہ 2 مراحل بھی ذکر کیے، پہلے یہ معنی تھا، اب یہ معنی ہے، اور اب اس کا اثر اس طرح سے نہیں رہا، موضوعات تبدیل ہو گئے۔ اور اسی سے کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں نظریات ابھرے تھے، ڈیموکریسی، جمہوریت کا نظریہ اور نیشنلزم کا نظریہ ایک ہی دور میں ابھرے، اس لیے اسلامی مفکرین کے ان دونوں کے بارے میں خوب اقوال بھی ہیں، حتیٰ کہ علامہ اقبال کے بھی اقوال آپ کو مل جائیں گے۔ وہ جو شکوہ جواب شکوہ میں ہی کئی چیزیں ہیں کہ ایرانی، افغانی اور تورانی وغیرہ کر کے، کہ اس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے سے، میں کشمیر سے، وہاں پہ بھی یہ نیشنلزم کا جو کلچر ہے یا جو یہ شعور ہے، یہ تفکر ہے، جو یہ کافی سارا عام ہے ہماری والی سائڈ پہ بھی اور ان کی سائڈ پہ بھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اقبال نے، آپ نے ذکر بھی کیا، انہوں نے ایک فلسفہ دیا ہے خودی کا، تو جو اصرار فطرت کو اپنے اوپر عیاں کرنے کا طریقہ کار ہے، اس میں کیا وہ خودی والا؟ یہ بھی انشاءاللہ موضوع آئے گا، اسی کی طرف آ کے بیان کریں اسلام کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ اسے ڈسکس کیا ہے، شیخ مطہری نے بھی ڈسکس کیا ہے، اور اسی کو سب سے زیادہ آپ پھر بحث کی گئی۔
ایک طرف نیشنلزم کیا ہے اسے پہلے سمجھیں کہ نظریہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک قوم اس کے پاس آزادی ہو، استقلال اور حاکمیت ہو. اگر ہم مطلقاً اس کو قرار دے دیں، ان سے کہیں گے آزادی سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا جو ہمارے پاس ہے ہمیں اسے انجام دینے کی آزادی ہونی چاہیے. ہر ایک کے پاس اپنا کلچر ہے یا نہیں، ہر ایک کے پاس اپنی زبان ہے یا نہیں، ہر ایک کے پاس اپنے طور طریقے ہیں یا نہیں. نمبر 2، استقلال ہونا چاہیے. کوئی ہمارے اوپر اپنے قانون آ کے لاگو نہ کرے. ہم فسق اختیار کریں، ظلم اختیار کریں یا کوئی نیکی اختیار کریں، عدل اختیار کریں، ہماری مرضی. ہمیں کیوں آ کے کوئی دوسرا کچھ کہتا ہے. نمبر 3، حکومت ہم کریں، حاکم ہم بنیں گے، حاکمیت میں ہمیں آزاد رکھا جائے. اب اس طور پہ اگر آپ مان لیں تو پاکستان کے اندر ہی کتنے ممالک ہیں؟ 5 ممالک ہیں. یہ تو بڑے بڑے. پھر ہر صوبے کے اندر ممالک ہیں، پھر ہر گاؤں کے اندر آ کے آپ ممالک بنا دیں. جیسے یہ عرب کے اندر، کیونکہ اس کی عملی تفسیر جب اختیار کی گئی تو ہٹلر نے اسی نظریے کے اوپر حملے شروع کر دیے. اپنا استقلال بڑھانا چاہتا تھا. اس نے فلسفے ایجاد کی، یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، فلاں بھی ہمارا، اور پھر اگلے کو دشمن قرار دیا کہ اگر ہم نے اسے نہ دبایا تو وہ ہمارے اوپر آ جائے گا. اور یہ فلسفہ ایجاد کیا کہ ہمارے اپنے اندرونی تقاضے ہیں، ان اندرونی تقاضوں کو پورا کرنے میں ہم آزاد ہیں یا نہیں. آپ آزادی کا فلسفہ لائیں گے تو اگلے کو غلام بنانا پڑ جائے گا. تو انہوں نے اس کی عملی ترین تدبیر یعنی عملی ترین تصویر کشی وہ عربوں میں ہوئی. عربوں کے اندر عجم کو مسئلے کو اٹھایا گیا، اور پھر عرب کے اندر نیشنلسٹ جماعتیں، بعض پارٹی شام میں بھی بنی، عراق میں بھی بنی. آل سعود میں انہیں آ کے حاکم کیا گیا. ابھی بھی آل سعود میں نیشنلزم بہت بڑے پیمانے پہ موجود ہے، اس لیے وہ کسی طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے نیشنلزم کو لا کے کویت بنا دیا، بحرین بنایا. چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، یہ ایک گاؤں کی مانند ہیں. یہ بڑے بڑے جو گاؤں ہوتے ہیں، کویت ہے، بحرین ہے، اردن ہے، فلسطین، شام، لبنان، کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے. اس تقسیم کو وہ ان جگہوں پر بھی لانے چاہتے ہیں. لہٰذا نیشنلزم جب آتا ہے تو ان کی نظر میں خدا کیا ہوتا ہے اور سب کچھ کیا ہوتا ہے، وہی قوم ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنلزم کا نظریہ فوج میں ہو تو تب فوج کامیاب ہے، جبکہ برعکس ہے اس کے. اس لیے انہوں نے اس کو بھرا، نیشنلزم کو بھرا جاتا ہے فوج کے اندر. ہمارے اداروں کے اندر، قوم کے اندر قومیت کے جذبے کو ابھارا جاتا ہے. سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم ڈسکس کریں گے، دین اسلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے. اصلاً باطل ہے یا نہیں، یہ پہلی ترجیح رکھتا ہے اور اس کے بعد مذہب ہے یا نہیں، مذہب کے ماتحت اسے ہونا چاہیے بالفاظ دیگر. اس طرح کی جو احادیث ہے، حب الوطن من الایمان، یہ کیا ہے، یعنی وطن کی محبت کیا ہے، ایمان میں سے ہے. یا یہ اس طرح کا جملہ امام علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، عمرت البلاد فی حبہ، یا جو ممالک ہیں وہ آباد کیے گئے ہیں فی حبہا یا بحبہا، اپنی محبتوں کے اوپر، انہی ممالک سے محبتوں کے اوپر. تو اس طرح کی روایات کیا ہیں حقیقت، یعنی وہ واقعاً صحیح حدیثیں ہیں یا صحیح نہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے، آیا واقعاً یہ ایمان سے کوئی ہے. اگر یہ اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہے تو کیا حیثیت ہے. اگر یہ روایات سنداً ساری ہی ضعیف ہیں تو آیا یہ اسلام کے نظریے سے اس کا متن ٹکراتا یا نہیں ٹکراتا. تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں نیشنلزم وہ بھرا ہوا ہے، اس کی صورتیں مختلف ہو چکی ہیں، لیکن اپنی جگہ پہ یہ نیشنلسٹ جماعتیں اور نیشنلسٹ تفکرات وہ موجود ہیں. اور سب سے پہلے انسانوں کے اندر جو گروہی تقسیم ہوتی ہے، علاقوں کے اندر بھی کہتا ہے یہ ہمارا کالج ہے، یہ ہماری یونیورسٹی ہے، یہ ہماری تنظیم ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ میرا خاندان ہے. تو یہ تقسیم اس کی طرف انسان کو لے کے آتی ہے. تو یہ فطرت سے کے مقابل ہے، اصول اختلاف کے اوپر یہ نظریہ ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ملاحظہ کریں گے. اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.